ان کی تعریف کیا ہے؟ جمع مطلب جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ جمع مکسر، ہاں بس سادہ ایک آسان سی تعبیر یہ ہے، جمع مکسر وہ ہے کہ جس میں مفرد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں مفرد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اور جمع سالم وہ ہے کہ جس میں صرف سائڈ لگے، یعنی صرف واو نون کی سائڈ لگتی ہے لیکن اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں آتی۔ ہاں بتا چلو تعبیر ابتدائی طلباء کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جمع مکسر جس میں مفرد کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا۔ اب آپ بتاؤ، رجل کی جمع کیا ہے؟ رجال ہے، جمع مکسر ہے، اس میں دو ٹکڑے ہو گئے ہیں رجل کے، یاد نہ رجال نہ کا، تو جمع مکسر اور جمع سالم جس میں صرف سائڈ لگے، مسلمون کا آخر میں واو نون لگا دیں گے، ایک سائڈ ہی لگی ہے نہیں، یعنی نقصان سے مفعول ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، تھائی لینڈ میں ملیشیا سے گزر ہے، پہلے ملیشیا میں کچھ تقریباً ہفتہ رہا، پھر ملیشیا کے ساتھ تھائی لینڈ ہے، وہاں ملیشیا سے گزر کر تھائی لینڈ جا رہا، تو ہمارے بھائی قاری ظاہر صاحب گاڑی چلا رہے، اچانک میں وہ شہر کے درمیان سے ایک گاڑی نکلی، بس وہ کوشش کی لیکن وہ کرتے کرتے بس پھر بھی وہ گاڑی کی سائڈ لگ گئی، لیکن وہاں کچھ لوگ ہیں تو کفار لیکن کچھ خوبی میں ہوتی ہیں۔ وہ گاڑی چلانے والی ایک عورت تھی، اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ غلطی میری ہے یا غلطی ہے، میں اچانک یہ بڑے روڈ کے اوپر باہر آئی ہوں تو میری غلطی ہے اس میں، تو بہرحال پھر جس کی غلطی ہو تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، جرمانہ، تو پھر وہ ہے نا وہ جرمانے کے لیے نا اپنے پیسے والا کچھ لینے کے لیے گھر پر فون کر رہی ہوں۔ میں نے پھر قاری ظاہر صاحب کو کہا، میں نے کہا آپ ان کو معاف کر دیں، آپ ان کو معاف کر دیں، کیا معلوم آپ کی معافی بھی ان کے لیے شاید اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ الحمدللہ باپ نے پھر معاف کر دیا الحمدللہ۔ گاڑی کو کوئی زیادہ خیر نقصان تو خیر تھوڑی بہت لگی تھی، لیکن گاڑی سائڈ آگے سے پھر بعد میں قاری ظاہر صاحب کہیں گے مجھے نے اور بھی اچھی گاڑی دے دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں، یہاں اگر کوئی سائڈ وغیرہ کوئی لگ بھی جائے، یعنی تھوڑی بہت ڈرائیور حضرات بچ جائیں تو پھر خوشی شروع کر دیتے ہیں، ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ سعودی عرب وغیرہ ہے، وہاں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو بس دونوں گاڑی والے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پر، پھر پولیس آتی ہے، پھر پولیس آ کر وہ دیکھتی ہے کہ کس کی غلطی ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو جمع اقصا بنانے کا قاعدہ اب ذرا دیکھیں، جمع میں نے کیا نا، جمع اقصا، اس کا نام دوسرا نام جمع منتہی الجموع ہے کہ جس پر جمع کی انتہا ہو جائے، یعنی اس کے بعد جمع سالم تو آ سکتی ہے لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ جمع سالم واو نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے اور الف تا کے ساتھ بھی آ سکتی ہیں۔ شرح جامع کے اندر ان کی مثال موجود ہے، شرح جامع کے اندر واو دیکھنا وہاں پر
اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ تعالیٰ بیٹھ کے دیکھ لو، بیٹھ کے دیکھ لو۔ تو جمع اقصا بنانے کا قاعدہ ہے کہ جس کلمے سے جمع اقصا بنائی جائے، اب دیکھیں جس کلمے سے جمع اقصا بنائی جائے اس کے پہلے دو حرفوں پر فتح دے دو۔ جمع اقصا، جس کلمے سے جمع اقصا بنائی جائے اس کے پہلے دو حرفوں کو فتح دے دو۔ تیسری جگہ ہیں جس کلمے سے جمع اقصا بنائیں گے اس کے پہلے دو حرفوں کو فتح۔ تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی، یہ غیر منصرف کی بحث میں ہے، جمع اقصا کا ذکر نہیں، جمع پہلے دو حرفوں کو فتح، تیسری جگہ الف جمع علامت جمع اقصا کی لائیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے الف علامت جمع اقصا کے بعد کتنے حرف ہیں۔ اگر ایک حرف مشدہ ہو تو اس کو برحال چھوڑ دیں گے، اگر دو حرف ہوں تو پہلے ہو کسرہ دوسرے کو برحال، اگر تین حرف ہوں پہلے ہو کسرہ دوسرے کو یا ساکن سے اور تیسرے کو برحال چھوڑ دیں گے۔ الف علامت جمع اقصا کے بعد کتنے حرف ہیں؟ اگر ایک حرف ہے، وہ جو ایک حرف ہوگا وہ مشدہ ہوگا، وہ بھی حقیقت میں دو ہی ہوں گے۔ ہاں تصویر میں تو خیر ایک حرف آ سکتا ہے، لیکن اس میں جمع اقسام میں جو آئے گا وہ ایک حرف مشدہ ہوگا۔ جو مشدہ حرف ہوتے ہیں وہ بھی دو ہی حرف ہوتے ہیں، اور ایک حرف مشدہ ہو تو اس کو برحال چھوڑ دیں گے۔ اگر دو حرف ہوں تو پہلے ہو کسرہ دوسرے کو برحال، اور اگر تین حرف ہوں پہلے ہو کسرہ دوسرے کو یا ساکن سے اور تیسرے کو برحال چھوڑ دیں گے۔ اب مثال ایک حرف کی، جیسا کہ دابتن سے دواب، دابتن سے دواب، دابتن سے جمع اقصا بنائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے دو حرفوں کو فتح ہے، دابتن، لیکن یہاں پر نا ایک اور قانون لگ رہا ہے پہلے، یہ آگے آ رہا قانون، اب مضربن سے کیا پڑھیں گے؟ مضارب، اور مضرابن سے مضارب۔ اور تصریح بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ جس کلمے سے تصریح بنائی جائے اس کے پہلے حرف کو ضمہ، دوسرے کو فتح، اور تیسری جگہ یا علامت تصریح کے لیے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے یا علامت تصریح کے بعد کتنے حرف ہیں۔ اگر ایک حرف ہو تو اس کو برحال چھوڑ دیں گے، اگر دو ہوں تو پہلے ہو کسرہ دوسرے کو برحال، اور اگر تین ہوں پہلے ہو کسرہ اور دوسرے کو یا ساکن سے بدل دیں گے اور تیسرے کو برحال چھوڑ دیں گے۔ اب ایک حرف کی مثال جیسے رجلن سے تصویر کیا آئے گی؟ رجیلن۔ دو حرف کی مثال مضربن سے مضیربن۔ تین حرف کی مثال جیسے کہ مضرابن سے مضارب ہے۔ اب اگلا قانون ذرا سمجھیں، ہاں یہ ہے، اس قانون کا نام ہے مدہ زائدہ والا قانون۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ مدہ ہو مدہ کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، حرف الا ساکن اور ما قبل کی حرکت موافق ہو، مدہ ہو، زائدہ ہو، زائدہ کا مطلب کیا ہے؟ فاعل لام کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، اور اسم میں مدہ ہو، زائدہ ہو، اسم میں ہو اور دوسری جگہ واقع ہو، تب کیا کریں گے؟ کہتے ہیں اس کو جمع اقصا اور تصریح بنانے کے وقت اس مدہ زائدہ کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلانا واجب ہے۔ مدہ ہو، زائدہ ہو،
اسم میں ہو دوسری جگہ ہو، جب اس سے جمع اقصا اور تصریح بنائیں گے تو اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ اب یہ سارے قانون یہ سیوں کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ زوارب آپ نے پڑھا، زاربن زاربان زاربون، زوارب ضرب زویربن زویربتن، یہ زاربن زاربان زاربون ضربتن ضرابن الی آخرہ۔ آگے پھر زاربتن زاربتان زارباتن زوارب زوارب، یہ زوارب کون سا صیغہ ہے؟ یہ جب تک آپ نے یہ قانون نہ پڑھ رکھا ہو تو آپ یہ صیغہ حل نہیں کر سکتے نا۔ ہاں، اب زوارب کس سے بنا ہے؟ زوارب زاربتن سے بنا ہے، زاربتن سے ہے، یہ جمع مؤنث مکسر ہے، تو مؤنث سے بنے گی نا۔ زوارب زاربتن سے بنا ہے، یہ جمع اقصا کیسے بنی ہے کہ یہاں پہلے یہ قاعدہ لگا ہے کہ واو کہ مدہ ہو زائدہ ہو۔ اب زاربتن میں الف مدہ ہے نا، الف مدہ ہے، زائدہ ہے، اسم میں ہے، دوسری جگہ ہے، تو ہم نے جب اس سے جمع اقصا اور تصریح بنائیں گے اس الف کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ واو مفتوحہ کے ساتھ بدل دیں گے، کیا بن جائے گا؟ ذبح ہو جائے گا۔ اب یاد کر دو آج بات ہے، جزاک اللہ ہے، ہاں جزاک۔ آپ کی خدمت میں رکھ کر رہا تھا نا، جمع اقصا اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع ہے، کہ اس کے بعد جمع تکسیر نہیں آ سکتی لیکن جمع سالم آتی ہے۔ مطالعہ ضرور کیا کریں۔ دیکھو ہمارے چبڑی والے بزرگ استاد بڑے، ان کی 1911 کی پیدائش تھی، ان کی 1911 کی پیدائش تھی، اور 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حضرت شیخ، اور انتقال حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوا ان کا، یعنی وہ میں خیال وہ یعنی قندھار سے ہجرت کر کے نا، قندھار سے ہجرت کر کے یہ ہزارے کے علاقے میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ پھر بالکل بچپن میں ہمارے چبڑی والے بزرگ استاد یتیم ہو گیا۔ پھر والدہ صاحبہ نے بڑی محنت سے اپنے بیٹے کو پڑھایا رہا۔ ایک دفعہ جب کچھ بڑے ہوئے، پھر خواجہ عبدالرحمن صاحب تھے چھوڑ شریف والے، جن کا مزار بھی چھوڑ شریف میں ہے، یہ وہاں یہ ہزارے میں، یہ ہے ہری پور ہے، ہری پور، یہ ہری پور کے علاقے میں نا، ڈنڈا میں ان کا مزار ہے۔ اور چبڑی والے استاؤں کو ان کے چبڑی والے بزرگ استاد، ان کے جو والد صاحب تھے وہ حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوڑ شریف والے ان کے مرید تھے، اور حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوڑ شریف والے یہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیے میں مسواک بھی بھیجتے، اور کیا چیز ہدیے میں مسواک بھی بھیجتے، خوشبو بھی بھیجتے، اور مٹی کے ڈھیرے بھی بھیجتے، مٹی کے ڈھیرے جو استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیرے ہوتے ہیں نا، وہ بھی بھیجتے۔ تو شاہ صاحب خوش ہوتے ہیں کہ ان بزرگوں کی اس سنت پر بھی نظر ہے کرانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے یاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، یعنی آپ نے
اہل قبا ہے نا، اہل قبا، اہل قبا، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی یعنی یعنی پاکی کی تعریف فرمائی ان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا پاکی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ ہم جب استنجا کرتے ہیں پہلے ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں اور پھر پانی سے استنجا کرتے ہیں، پانی سے۔ تو بہرحال اب تو خیر نہیں، آپ دیکھ لیجیے ہمارے دیہاتوں میں پہلے تو یہ یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی گھروں میں ہاں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، بلکہ ہم یاد ہے کہ میں حفظ کا زمانہ ہے، حفظ کا زمانہ سن 76-77 سے لے کر یہ سارا حفظ کا زمانہ جو ہے سن 79-80 تک ہے یہ حفظ کا زمانہ۔ نارا منڈی میں حفظ کیا، وہاں بیت الخلاء نہیں تھا، تو وہاں پر پھر باہر کھیتوں میں جاتے تھے اپنا، بس کھیتوں میں جہاں جو فصلوں کی ہیں فصلیں بڑی ہوتی تھیں، بس ان کے یعنی وہیں جہاں کچھ پردے کی جگہ نظر آتی بس وہاں پر استنجا کر لیتے، وہاں ڈھیلے سے استنجا کر لیتے، اور پھر آ کر مسجد کے جو بیت الخلاء ہے ان میں پھر پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، تو سننا پڑ رہا ہے، آسانی سے عمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے الحمدللہ، ورنہ یہ کفار ہیں ان کے تو میں خائن کے ہاں تو استنجا کا مسئلہ ہی نہیں آتا، وہ میں خیال کیا وہ ٹیشو پیپر وغیرہ ہیں ایسے ہی وہ میں خالی سے اسی سے اس سے گندی کہاں صاف ہوتی ہے اس سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارے یہ اسکول کالج کے بچے نہیں باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ خاتون عورت تھی، دھوبی تھی، دھوبی اس سے کپڑے دھلواتے، اور بھی جو کافر کفار وہ بھی یعنی وہ نوجوان بھی اپنے کپڑے بھیجتے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے کپڑے پر کوئی گندگی لگی ہوئی نہیں ہوتی؟ کوئی گندگی والا لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، کپڑے ظاہر یعنی پاک ہوتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر صاف ہوتے ہیں، کوئی گندگی والا لگی ہوئی نہیں ہوتی ان کے اوپر، یاد ہو، اور ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر گندگی لگی ہوتی ہے۔ اس نے پھر بتلایا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام پاکی کا حکم دیتا ہے، آگے ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں اور گندگی کو صاف کرتے ہیں، اس لیے ہمارے کپڑے صاف ہیں۔ تو وہ عورت بڑی متاثر ہوئی، کہنے لگی جس مذہب کا ہے آگے یہ ایک مسئلہ اتنا پاکیزہ ہے تو وہ خود اسلام کتنا پاکیزہ ہوگا، بس یہ سوچ کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں بیمار ہوں بھائی، بعض دفعہ کچھ سینے میں ناگواری والی حالت پیش آ جاتی ہے۔ چلو آپ حضرات جب اس قسم کی حالت ہو نہ دیکھیں، چاہے سر جھکا رہے ہیں، تاکہ آپ کی طبیعت پر کوئی اثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب مکہ مکرمہ والے آگے وہ کڑی کر رہے ہیں تو کوئی
کوئی بار بار کچھ ریشہ نکالنے کی ضرور پیش آ رہی ہے، ایک ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ نہ دیکھو نیچے دیکھو، چلو میرے اوپر تو ہے یہ حالت، لیکن آپ کیوں پھر پریشان ہوتے ہیں؟ بڑے حضرات کی سب الحمدللہ دعا خیر، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں لیکن بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے چوڑی والے بلوسات تھے، اخیر عمر میں کچھ ریشے کی تکلیف تھی، بھائی حاجی داؤد صاحب ان کے خادم تھے، لیکن بیچارے وہ بالکل کوئی ناگواری نہیں آتا، اور بڑی محبت سے دوستوں کی خدمت کرتے ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو یہاں آپ نے ہمارے بھائی مولانا زبیر صاحب نے نکال دی، یہ دیکھو، ہم مطالعہ کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ جمع اگلی کتابوں میں کچھ چیزیں اگلی کتابوں کی بھی ہوتی ہیں، جتنا آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی علم کے دروازے کھلتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں دیکھ لو، فَأَمَّا جَمْعُ السَّلَامَةِ فَإِنَّهُ لَا يُغَيِّرُ الصِّيغَةَ، جمع سالم کا آنا یہ سیغوں کو نہیں بدلتا ہے، اس لیے بعض صورتوں میں فَيَجُوزُ أَن تُجْمَعَ جمع سلامہ، لہذا جمع سالم کے یعنی جمع تکسیر کے بعد جمع سالم آ سکتی ہے، لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ جیسے کما یجمع، جیسے ایامن جمع کس کی ہے؟ ایامن جمع ہے ایمن کی، ایامن جمع ہے ایمن کی، ایامن جمع ہے ایمن کی۔ اب اس کی جمع سالم ایام واو نون کے ساتھ ایامنون، یا نون کے ساتھ ایامنین آ سکتی ہے اپنا، لیکن جمع تکسیر کریں جس پر جمعوں کی انتہا ہو جائے، کیا مطلب کہ اس کے بعد جمع سالم نہیں آ سکتی، لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی، لیکن جمع سالم آ سکتی ہے۔ اسی طرح الف تا کے ساتھ بھی، جیسے صواحب جمع ہے صاحبتن کی، صواحب جمع ہے صاحبتن کی، اب اس کی جمع الف تا کے ساتھ صواحبات آ سکتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ان کن صواحبات یوسف یا رکھنا، یہاں جمع سالم آ سکتی ہے، لیکن یہ الف تا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، واو نون یا نون کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، لیکن جمع تکسیر نہیں آ سکتی۔ بھائی کوئی بار ذہن میں آ گئے نا، باقی مزید انشاءاللہ ہمارے پھر چبڑجی والے استاد فرمائے تھے، چبڑجی والے استاد فرماتے ہیں شرح جامی پڑھنے سے مطالعہ عمل کا پیدا ہوتا ہے، شرح جامی پڑھنے سے مطالعہ عمل کا پیدا ہوتا ہے، اور میبزی پڑھنے سے تدریس کا عمل کا پیدا ہوتا ہے۔ میبزی پڑھنے سے، میبزی تو میں خالی نکالی تھی بالکل، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور شرح جامی پڑھنے سے مطالعہ عمل کا فرمائے، یہ ہے کہ جب مطالعہ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عمل کا پیدا ہوگا۔ آپ کی خدمت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے اس کا مطالعہ نہیں ہے کرنا، کتاب کی وہ عبارت جس کا مطلب دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے اس کا مطالعہ نہیں، اس کا تو نظارہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں، وہاں پر دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ شیر ہے، یہ چیتا ہے، یہ بھیڑیا ہے، یہ فلاں جانور ہے۔ پہلے میں نے شعر کیا تھا نا، میں بھی چند ماہ قبل ساؤتھ افریقہ کے سفر میں تھا، وہاں دنیا کا جو سب سے بڑا جنگل ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ہی ہے، وہ تقریباً 20,000 مربع کلومیٹر پر ہے، 20,000 مربع کلومیٹر، کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، اس میں جو جانور ہیں ان کو بالکل وہی قدرتی ماحول، وہی اپنے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ کہیں کو تھوڑا بہت حکومت نے بھی کچھ پانی پونی کا بندوبست کر رکھا ہے،
جیسے ہاتھی ہوتے ہیں، ہاتھی وہاں ہاتھی تو وہاں دیکھا بالکل اتنا جیسے یہ پنکھے قریب تک تھا ان کا، اتنے اونچے ہاتھی اللہ تعالیٰ اپنی تو وہاں دیکھتے نظر وہ کہتے ہیں یہ فلان جانور ہے آگے نا چلتے پھرتے نظر آ رہے جانور وہاں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پاک وہاں گاڑی میں بیٹھ کے جانا ہوتا تھا، وہاں گاڑی سے جنگل میں نیچے اترنے کی اجازت نہیں، یاد رکھنا خطرہ ہوتا ہے کہیں ہے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دیا۔ بعض ہے نا وہ ادھر کے یہ تصویریں بناتے ہیں، لوگ جاتے ہیں بعض وہ تصویر بنانے کی کوشش کی اور وہیں ان پر حملہ ہو گیا۔ اللہ تصویر سے ہی بچنا چاہیے بلا ضرورت ہے، تو تصویر صورت سے ہے نا، پھر صورت رہ جاتی ہے، روح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ بلا ضرورت اس مشغلے سے بچنا چاہیے۔ اب میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث اور سوری سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھے جاندار کی تصویر دیکھنے سے منع کر رکھا ہے، مجھے میرے شیخ نے منع کر رکھا ہے نہیں دیکھنے۔ اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتا ہوں یا کرنا الحمدللہ رکھے ہے اپنے ایمان پر عمل کرنے کی، یعنی بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ میں ہسپتال میں تھا، ہسپتال میں ہم قائد جمعیت ہیں ابھی نہیں، ہسپتال میں یہ ہمارے رمیہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہسپتال میں ہی تھے، میں بھی ہسپتال میں ہوں، ہسپتال میں رمیہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے عیادت کے لیے رمیہ صاحب بھی تشریف لائے، ان کا کمرہ ساتھ تھا تو وہ پھر اوپر منتقل ہو رہے تھے، تو پہلے کمرے میں رضی تشریف لائے، خیر خرید معلوم کی نا میرا ہوں وہ دل کا مسئلہ، دل کا ہارٹ اٹیک ہوا تو اسی وجہ سے ابھی طبیعت اوپر نیچے چلتی رہتی ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بس وہ اللہ ہمت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ قائد جمعیت تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے، تو ایک نوجوان کو تصویر بنانے کی ویسے کیمرہ پکڑا ہوا تھا، میں ہر کو شاید اندازہ ہو کہ شاید کو تصویر سختی سے منع کیا تھا، میں تصویر نہیں بنانے منع کر دیا فوراً۔ اندازہ ہوا کہ یہ حضرات بھی اس مشغلے کو پسند نہیں کرتے یار، وہ تو کچھ حکومتی سلسلوں میں کچھ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہاں پر کچھ روکنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ چلو بات ہے، لیکن جہاں بہرحال یعنی بلا ضرورت اس مشغلے سے بچنا چاہیے۔ اتنی بات میں تو سبھی تائید کریں گے نا، بلا ضرورت بچنا چاہیے۔ میرا بھی جہاں بس چلتا ہے وہاں تو پھر کوشش کرتا ہوں روک دیتا ہوں، بعض جگہ کچھ بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، وہاں پر بڑے حضرات کا کچھ اپنے کچھ ان کی کچھ ترتیبات ہوتی ہیں، پھر وہاں پر بس خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، بس اللہ سے توبہ استغفار۔ اتنی بات میں تو آپ تائید کریں گے بلا ضرورت بچنا چاہیے اس چیز سے۔ میں سوات میں تھا منگورا، وہاں پر تصویر والا بنانے لگے، تو وہاں کے شیخ الحدیث تھے بڑے بزرگ، رات فوراً وہ تصویر کے اوپر جو منع والی حدیث ہے وہ سنائی پڑتا ہے۔ چلو بھائی یہ باتیں بھی آپ کے فائدے کی ہیں، چلو انشاءاللہ بھائی عید کے دن بھی دکان کھلی ہوئی ہو تو سودا مل جاتا ہے، مٹھائی ہاں بلکہ مٹھائی
عید کے دن سب دکانیں بند ہوتی ہیں لیکن مٹھائی کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں۔ تو جمعہ ہے نا، یہ بھی تو عید کا دن ہی ہے نا یاد، الحمد للہ ماشاء اللہ، ہم نے بھی مٹھائی کی دکان کھول رکھی ہے الحمد للہ، اللہ تعالیٰ خوش ہے۔ ہاں، کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہر مجلس کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں جزاک اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے مدہ ہو، زائدہ ہو، اسم میں ہو، دوسری جگہ ہو، جب اس سے جمع سا اور تصریح بنائیں گے اس کو واو کے ساتھ بلانا واجب ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اب دابتن سے کیا پڑھیں گے؟ دابتن سے نہ، ہاں اب دیکھو یہ قاعدہ پڑھ لیے اب آپ کو معلوم ہوا کہ کیوں پڑھ رہے ہیں دواب میں۔ قرآن ثواف صافتن کی جمع ہے، اب یہاں پر الف مدہ ہے، زائدہ ہے، اسم میں ہے، دوسری جگہ ہے، اس الف کو واو سے بدل دیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، ہمارے حضرت اسامہ مولانا عیسیٰ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے قرآن پاک میں ہے قرآن وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ۔ اب مواخرہ کون سا صیغہ ہے؟ مواخرہ سب سے پوچھتا ہوں نا، ایک ہاں دھیان ہاں گساتی فیہ مواخرہ، ہاں کون سا صیغہ بنے گا یہ؟ ہاں 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 یاد رکھنا بالکل ہے، فیہ مواخرہ، مواخرہ تو مواخرہ کون سی بنے گا یہ؟ ہاں ہاں جمع مؤنث مکسر اس میں فاعل یاد رکھنا آگے نا، یہ ماخرتن سے بنا ہے، ماخرتن سے، ماخرتن سے یہی قانون لگا ہے، الف مدہ ہے، ماخر الف مدہ ہے، زائدہ ہے، اس کو واو سے بدل دیا تو کیا بن گیا؟ موا ہے نا، اور پھر آگے دو حرف ہیں، پہلے وہ کسرہ دوسرے کو برحال مواخر، اور پیچھے سے ترا کا مفعول بن رہا ہے، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ یاد رکھنا ہے نا، یہ اس لیے زبر پڑھیں گے تو مواخرہ، یہ جمع مؤنث مکسر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فیہ مواخرہ۔ بھائی کوئی بات ذہن میں آ گئی یہاں پہ؟ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ۔ اب مواخر کا معنی کیا ہے؟ مواخر یہ مخر یمخر مخرن سے ہے، مخر یمخر مخرن کا معنی ہے چیرنا اور پھاڑنا، چیرنا اور پھاڑنا۔ کیا آپ دیکھیں گے کشتیوں کو، وہ پانی کو چیر کر اور پھاڑ کر چلنے والی ہیں، آپ چلے جائیں آپ دیکھ رہے ہیں، میں بنگلہ دیش میں تھا، وہاں پر سمندر کے ساحل کے اوپر جانا ہوا تو بالکل وہ بحری جہاز وہ نظر آ رہے ہیں، اور وہ چیر کر پھاڑ کر پانی میں چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ہاں، میں ایک مرتبہ ملیشیا جانا ہوا تو وہاں کو ساتھی سمندر کے کنارے پر لے جا رہے، تو ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگا ہے، فرمائے دیکھو یہ سمندر ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سوئیں ڈالیں تو ڈوب جائے، اس میں ہے سوئیں ڈالیں تو ڈوب جائے، لیکن یہ لاکھوں ٹن یعنی بحری جہاز کے اوپر لدا ہوتا ہے اور بالکل وہ پانی کے اوپر ہے، پانی کو چیرتے ہوئے اور تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان عظیم نشانیوں کو دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں کہ وہ خود کتنے بڑے ہوں گے۔ ہاں ہاں جیسے
یہ پہاڑ ہیں، پہاڑ ہمیں پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اور میں پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، ان کی بڑائی کو نہیں، ان پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے وہ کتنے بڑے ہوں گے جو ان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ یعنی مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے، مخلوق کی عظمت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پہچانے کہ وہ خود کتنے بڑے ہوں گے، بہت بڑی قدرت ہے ان کی۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں علم کی روح بھی یہی ہے۔ ایک بھائی کہنے کا علم کا میں نہ جاننا، فرمایا کن کو جانے؟ فرمایا سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے، ہاں ان کے پیارے احکام کو جانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں کو پہچانے۔ علم کی روح، ان علم کا معلوم حقیقی اللہ پاک کی پیاری ذات ہے۔ ہاں ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب نورانی طریقوں پر اللہ تعالیٰ کی پیار کی نظر ہے۔ الحمدللہ، ہاں پیار۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ مسکین شریف میں کہ ہمارے بزرگ بیان کر رہے، کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، ذکر کی برکت سے تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔ ان کو یاد کیا جا رہا ہے، مذکور، ذکر کی برکت سے تم ذاکر بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ مذکور بن جائیں گے۔ اور فرمایا اگر تم عبادت کر رہے ہو تو عبادت کی وجہ سے تم عابد بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ معبود بن جائیں گے۔ لیکن فرمایا سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ محب بن جائیں گے اور تم محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ آگے شرائف والقانون، یہ قانون مکمل وجوبی ہے۔ اس قانون کا مطلب آپ دیکھنا وزن کتنی قسم پر ہے، صرفی، سوری اور عروضی۔ وزن صرفی کسے کہتے ہیں؟ خود ہی پڑھ لے کتاب میں سے، وزن جس میں اصلی مقابلے اصلی کے ہو، زائدہ مقابلے زائدہ کے ہو، ساکن مقابلے ساکن کے ہو، متحرک مقابلے اور حرکات ایک جیسے شرائف بر وزن فاعل، اور وزن سوری میں کیا ہوتا ہے؟ ساکن مقابلے ساکن کے، متحرک مقابلے متحرک کے، حرکات بھی ایک جیسی لیکن زائدہ اصلی کا لحاظ نہ ہو۔ جیسے شرائف کا وزن مفاعل یاد رکھنا ہے، یہاں زائدہ اصلی کا لحاظ نہیں ہے۔ شرائف بر وزن مفاعل، اب یہاں شین اصلی ہے لیکن اس کے مقابلے میں میم زائدہ آ رہی ہے وزن کے اندر ہے۔ اور وزن عروضی میں کیا ہو؟ اس میں ساکن مقابلے ساکن کے اور متحرک مقابلے متحرک کے ہو لیکن حرکات بھی ایک جیسی نہ ہوں اور زائدہ اصلی لحاظ بھی نہ ہو۔ جیسے شریف بر وزن فعول یاد رکھنا ہے، شریف بر وزن فعول یاد رکھنا ہے۔ اس قانون کا مطلب اب آپ دیکھ لیں، جو حرف علت الف مفاعل
مفائل سے مراد وزن سوری ہے، صرفی اور عضوی نہیں، کیونکہ وزن سوری ایک ہی حال پر برقرار رہتا ہے، برخلاف وزن صرفی کے وہ سیے کے بدلنے سے متغیر ہو جاتا ہے، جیسے شرائف بر وزن ہاں قوائل، دونوں کا وزن سوری میں ایک ہی رہے گا، وزن سوری میں ایک ہی رہے گا۔ وہ کون سا؟ شرائف بر وزن مفاعل، ہاں وہ نہیں بدلے گا یار، وزن صرفی بدل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اب یہاں پر آسان بس یہ ہے، جزاک اللہ۔ اس قانون کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف علت الف مفاعل کے بعد واقع ہو، الف مفاعل سے مراد وزن سوری ہے، وزن عروضی نہیں، کیونکہ وزن سوری ایک ہی حال پر برقرار رہتا ہے، بخلاف وزن صرفی کے وہ سیے کے بدلنے سے متغیر ہو جاتا ہے، جیسے شرائف بر وزن قوائل، قوائل، دونوں کا وزن سوری میں ایک ہی رہے گا، مفاعل۔ تو جو حرف الف مفاعل کے بعد واقع ہو وہ دو حال سے خالی نہیں، زائدہ ہوگا یا اصلی۔ اگر زائدہ ہو اس کو تو آنکھ بند کر کے ہم حمزے سے بدل دیں گے، جیسے آپ دیکھ لیں شریفن سے جب جمع اقصا بنائیں گے تو کیا بنے گی؟ شریفتن سے جمع شرائفو، یہ حمزہ ہے نا، الف مفاعل کے بعد ہے، اس کو حمزے سے بدل دیا ہے۔ اور اگر زائدہ ہو، اگر اصلی ہو، اگر اصلی ہو اس کو حمزے سے تب بدلیں گے جب الف سے پہلے بھی حرف علت کا ہو، جب الف سے پہلے بھی حرف علت کا ہو تب بدلیں گے، اگر الف سے پہلے حرف علت نہیں ہے پھر نہیں بدلیں گے۔ اب یہاں آپ مثال دیکھ لیں، جیسے قائلتن، اس کی جمع اقصا کیا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے، قوائل، یار قوائل ہے، قوائل، ہاں یہ اب یہاں قوائل بر وزن مفاعل ہے نا، اور یہ اصلی ہے قوائل، قوائل، یہ جو اصل میں کیا تھا؟ قوابل تھا، قوابل، یہ واو ہے اصلی ہے جاگنا، اور یہ الف مفاعل کے بعد ہے، اور اس سے پہلے بھی الف سے پہلے بھی حرف علت ہے، تو اس کو ہم حمزے سے بدل دیں، کیسے پڑھیں گے؟ قوائل پڑھیں گے، قوائل پڑھیں گے، بھائی بار ذہن میں آ گئی آگے۔ لیکن اگر الف سے پہلے حرف علت کرنا ہو تو پھر نہیں بدلیں گے، جیسے مبایع جمع مبیعن کی ہے، یہاں حرف علت الف مفاعل کے بعد واقع ہے لیکن حمزے کے ساتھ نہیں بدلا، اس لیے کہ الف مفاعل سے پہلے حرف علت نہیں پایا گیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ مبایع پڑھیں گے، مبایع، یا کو ہیں برقرار رکھیں گے، ظرف میں آپ نے پڑھا مبیعن مبیعان، مبایع مبیعن، مبایع مبیعن پڑھیں، مبایع۔ اسی طرح عوائد والا قانون بھی آسان سے ہے، بس اتنی دو واو اگر کلمے کے شروع میں ہوں، دو واو، خلاصہ یہ ہے کہ دو واو کلمے کے شروع میں ہوں تو پہلی کو حمزے سے بدلنا واجب ہے، جیسے اواعد، جیسے اواعد اصل میں کیا تھا؟ وواعد، یہاں پہلی واو کو حمزے سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ اواعد ہو گیا۔ اب یہ سارے یہ قانون لگے ہوئے ہیں الحمدللہ میں۔ اور قائل بائن والا قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے، قائل بائن، واو اور یا الف فاعل کے بعد ہو، الف فاعل یا تصغیر کے بعد ہو، اس واو اور یا کو حمزے سے بدلنا واجب ہے، کیسے پڑھیں گے؟ قائل بائن پڑھیں گے، قائل بائن، بس یہ تقریباً قانون آپ نے پڑھ ہی رکھے ہیں انشاءاللہ۔ ایسے قیال قیام والا قانون، سعید والا قانون، بس مختصر سا واو ہو، مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو، فعل میں سلامت نہ رہی ہو، فعل میں سلامت رہی ہو، ایک واو ہو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور فعل میں سلامت رہی ہو،
یہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں سلامت نہ رہی ہو۔ نمبر 3 واو واحد میں ساکن ہو اور جمع میں الف سے پہلے واقع ہو اور معقول ان تینوں صورت میں واو کا معقول مقصور ہو، ان تینوں صورتوں میں واو کو یا سے بدلنا واجب ہے۔ جیسے اب آپ بتاؤ قیام ہے نا، قیام اصل میں کیا تھا؟ قوام تھا، واو کو یا سے بدل دیا، کیا بن گیا؟ یہ سب یہی قانون لگ رہا ہے الحمدللہ۔ مزید آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ اسی طرح سید والا قانون آپ نے پڑھا ہے، بس اتنا کہ واو اور یا اکٹھی ہوں، ایک کلمے کے اندر ہوں، یا حکم ایک کلمے میں ہوں۔ حکم ایک کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہوں تو دو کلمے آگے لیکن پہلا مضاف اور دوسرا مضاف الیہ ہو، ان کو شدت اتصال کی وجہ سے ایک کلمہ شمار کر لیا جائے۔ تو واو اور یا اکٹھی ہوں، ایک کلمے کے اندر ہوں، یا حکم ایک کلمے کے اندر ہوں، تو اس واو کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ سیدن میں کیا پڑھیں گے؟ سیدن پڑھیں گے۔ میتن اصل میں کیا تھا؟ میتن، ہاں واو کو یا سے بدل دیا تو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں میتن پڑھیں گے، میتن ہے، ہاں یہ سارا بس بس اس میں ایک شکر ہے وہ آپ یاد رکھیں، واو اگر مفرد مکبر میں مکبر کہتے ہیں جو مصغر نہ ہو، جی مکبر جو مفرد کلمہ ہے وہ مکبر ہوتا ہے، بڑا یعنی جس کی تصغیر نہ بنی ہو۔ اگر واو مفرد مکبر میں متحرک واو مفرد مکبر میں ساکن ہو، ساکن جب اس سے تصغیر بنائیں گے وہاں ادغام کرنا واجب ہے۔ جیسے مقال، مقالان، مقابل، مقیر۔ اب مقابل میں یہاں مفرد مکبر میں یہاں پر حرف علت ساکن ہے، جب ہم اس کی تصغیر بنائیں گے تو ادغام کرنا واجب ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ مقیر پڑھیں گے۔ لیکن اگر مفرد مکبر میں واو متحرک ہے تو پھر وہاں ادغام کرنا جائز ہے، وہاں دو صورتیں پڑھنی جائز ہے۔ جیسے آپ نے مقبل کی آپ دیکھ، مقبل یہاں مفرد مکبر میں واو متحرک ہے، جب اس کی ہم تصغیر بنائیں گے مقبل، مقبلان، مقابل، مقابل اور مقیر، دو وجہ پڑھیں گے یہاں پر جو آپ نے سنائی تھی پہلے وجہ الحمدللہ، یہ دو وجہ۔ ایسے ہی دعات والا قانون، دعات ناقص کی جو جمع فعالتن کے وزن پر ہو، اس کے فا کلمے کو فتح کے ساتھ فا کلمے اس کو فا کلمے کے فتح کو ضمے کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ جیسے دعاتن اصل میں کیا تھا؟ ہاں دعاتن اصل میں کیا تھا؟ دعوتن، پہلے کون سا قانون لگا ہے؟ قال والا، کیا بن گیا؟ ہاں پھر فا کلمے کو حرکت ضمے کی دی تاکہ صلاۃ زکوٰۃ مفرد کے ساتھ التباس نہ آئے۔ یہ بعض طلباء پوچھ رہے تھے نا، ایک ہدایت مخال وہاں مخال اس میں وہ علم الصغہ میں وہاں پر ایک شرط لکھی ہے فعالتن کے وزن پر نہ ہو، اگر ہوئی تو وہاں پر یعنی واو کو الف سے نہیں بدلیں گے۔ جیسے وہاں مثال کیا دی ہے؟ حواقتن دی، حواقتن۔ اللہ تعالیٰ لیکن عام طور پر اساتذہ کرام سے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یعنی دیکھو بایون، بایانی، بایون، باعتن، بیاون، ہم نے بھی ایسے یاد کیا، قائل، قائلان، قائلون، قالتن، قوار، قوال۔ اور آپ نے مختصر معنی میں بھی آپ نے مثال پڑھی ہوگی، جمع الامیر الصاغہ، جمع الامیر الصاغہ، جمع الامیر الصاغہ، یہ صاغہ یہ سائے کی جمع ہے، سائے کی جمع ہے، سائے کی اگنا۔ تو یہاں بھی یہاں بھی یعنی واو کو الف کے ساتھ بدلا ہے۔ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ یعنی بس یہ اور یعنی یہ بس یہ شاذ مثال ہے، بس ہے ہاں یہ شاذ، یعنی جو قانون ہے یہ
آگے نا یہ یوں کہیں یہ جو شک ہے نا یہ شاد ہے کم استعمال میں آنے والی، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مثال بھی انہوں نے ہوا قدم دی ہے، غیر معروف مثال دی ہے، آئی نے کوئی معروف مثال نہیں یاد کرنا ہے جو عام استعمال میں آنے والی ہو۔ چلیے بہرحال اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ وہ یعنی وہ یعنی یہ جو شرط ہے یہ شاذ ہے الحمدللہ، یعنی اس کی مثالیں کم ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہے اس مفعول میں تصحیح بھی آئی ہے، اس اجوف کے اس مفعول میں تصحیح بھی آئی ہے، جیسے معیوب مدیون ہے یہ تصحیح آئی ہے، اگر ورنہ عام قانون تو یہ ہے نا کہ اس میں حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، مبیون میں کیا پڑھیں گے؟ مبیون پڑھیں گے، مقول نصب میں کیا تھا؟ مقبول، تو قانون اللہ کیسے پڑھیں گے؟ مقول پڑھیں گے۔ جو کبھی کبھی تصحیح آ جاتی تو یہ مثالیں یعنی شاذ ہیں، قلیل الاستعمال ہے۔ شاذ کے بارے میں قائل ہے الشاذ کالقلیل، القلیل کالمعدوم، المعدوم لیس بشیء۔ الشاذ کالقلیل، القلیل کالمعدوم، المعدوم لیس بشیء۔ الشاذ کالقلیل، القلیل کالمعدوم، المعدوم لیس بشیء۔ اس کا یعنی وہ کم استعمال ہے اور اس کا اعتبار نہیں ہے، یعنی وہ بس کوئی خاص اس کی مثالیں ہو تو وہاں لگا لیں گے، لیکن عام نہیں ہے۔ بھائی بار ذہن میں آ گئی؟ جزاک اللہ، الحمدللہ۔ چلو کچھ تو ہو ہی گیا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ دعات والا قانون ہے، یہ ہو گیا دعا والا قانون، دعا ہے نا دعا، اس پہ بھی لگا لیں حرف علت الف زائدہ کے بعد ہو، برطرف کنارے پر واقع ہو، برطرف یا حکم طرف میں ہو، اس کو حمزے کے ساتھ بدلنا واجب ہے۔ جیسا کہ دعا گن میں کیا پڑھیں گے؟ دعا ان پڑھیں گے، دعا ان ہے۔ اب یہ دعا والا قانون ہے باقاعدہ، اگر اس کے پرواہ کو حمزے سے بدلنے والا قانون ہے۔ مدعاون میں کیا پڑھیں؟ مدعا، آگے مدعانی، مدعانی حکم طرف میں ہو، حکم طرف وہ ہوتا ہے جو لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہو، اس کے بعد کوئی ایسی چیز متصل ہو جس کا اتصال لازمی نہ ہو، جیسا کہ تا، عارضی یا زیادت علامت تثنیہ و جمع، ان کا اتصال عارضی ہے، لہذا ان میں بھی قانون لگا دیں گے الحمدللہ، جیسے مدعاون، مدعانی، مداعی، مدعی تقریباً۔ باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تھوڑا بہت ہے، کچھ رہ گئے قوانین تو انشاءاللہ کر لیں گے آگے۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ اچھا انشاءاللہ آپ جمعے کی کچھ تیاری وغیرہ کر لیں انشاءاللہ ہے۔ باقی انشاءاللہ شام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو واپسی پر انشاءاللہ ہاں پہلی حدیث کی 12 خوب مطالعہ کرنے آپ اس کا ہے نا۔